اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، اس دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے لگ بھگ ہے اور اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ہے۔ دنیا میں 2 بہت بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں ایک اسلام اور دوسری عیسائیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں ایک مذہب سکھ ہے۔ سکھ لفظ کا معنی ہے سیکھنے والا۔ سکھوں کی اس دنیا میں پوری آبادی کی تعداد 2 کروڑ 30 لاکھ ہے، جس میں سے 60% انڈیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے سکھ یورپی کنٹری اور خصوصاً کینیڈا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھ قوم کے بارے میں کچھ حقائق آپ کو بتائیں گے، لیکن حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سکھ مذہب کی تاریخ تقریباً 400 سال پرانی ہے اور ان کے 10 گرو ہیں۔ سکھ مذہب کا سٹارٹ ان کے پہلے گرو بابا نانک سنگھ سے ہوا۔ بابا نانک سنگھ کا مزار پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں ہے، جو کہ لاہور سے تقریباً 65 سے 70 کلومیٹر پر واقع ہے۔ سکھ مذہب کے پہلے 4 گروؤں میں ان کے مذہب کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ جب ان کے 5ویں گرو ارجن سنگھ نے مذہب کی کمان سنبھالی تو اس وقت اس نے جا کر امبرسر میں اپنی قیام کیا اور ادھر جا کر بہت زیادہ تقویت ملی سکھوں کے اس مذہب کو، اور ارجن سنگھ نے سکھ مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور بہت کام کیا سکھ مذہب کے لیے۔ سکھوں کی کتاب کا نام ادھی گرنتھ ہے۔ جب ارجن سنگھ امبرسر میں سکھ مذہب کی سرگرمیوں میں ملبوس تھا، تب سکھ مذہب بہت عروج پر جا رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، ارجن سنگھ کو 1606 میں پھانسی دی گئی، تب جا کر سکھوں کے 6ویں گرو نے اپنی کمان سنبھالی اور اس نے سکھوں کو عسکری تربیت دینا شروع کر دی تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں اور اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کریں۔ پھر جب مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کی حکومت بھی گرا دی گئی۔ سٹارٹ میں سکھوں کی مغلوں کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوئیں، لیکن آہستہ آہستہ ان میں آپس میں سمجھوتا ہو گیا اور یہ لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ دوستو، سکھوں کے آخری گرو کرشن بہادر سنگھ نے سکھوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر دی تھی تاکہ وہ اپنا اور اپنے مذہب کا مکمل تحفظ کر سکیں۔ سکھوں کے آخری گرو نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ راجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد 1839 میں اقتدار کے لیے سکھوں کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوئیں۔ یہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہے کہ ہمیں چاہیے، یہ اقتدار ہم نے لینا ہے، ہم نے لینا ہے۔ اس طرح یہ لڑائیاں تقریباً 6 سال جاری رہیں اور 1945 میں انگریزوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت پر قبضہ کر لیا اور سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سکھ بھی بخوشی انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور فوج میں شامل ہو کر اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ لیکن 1919 میں امبرسر کے باغ ایک جلسہ کے دوران لڑائی میں فسادات شروع ہو گئے اور اس فسادات کے نتیجے میں 400 کے قریب ہندو، مسلمان اور سکھ مارے گئے۔ یہ سارے فسادات کروانے والے انگریز تھے۔ تب سکھوں نے ایک بار پھر انگریزوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دوستو، سکھ مذہب ایک بہادر اور ایک بہت ہی اچھی قوم ہے اور شریف قوم ہے، جو مذہب کے علاوہ کسی بات پر دوسروں سے نہیں لڑائی جھگڑا کرتے اور بابا گرو نانک کی بتائی ہوئی مکمل باتوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کی نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ایک سچا سکھ 5 باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ وہ خدا کو ایک مانتا ہے، 10 گروؤں کی تعلیمات کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، ان کی کتاب کو مانتا ہے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کو یہ لوگ خالصہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 ککوں کو بھی مانتا ہے۔ دوستو، ککا ہماری زبان میں جیسے اردو میں کاف ہے، ان کی زبان میں ککا کہا جاتا ہے۔ ان 5 ککوں کا 5 مطلب ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کیس، نمبر 2 پہ ہے قربان، نمبر 3 پر ہے کچھا، نمبر 4 پر ہے کنگا اور نمبر 5 پر ہے کڑا۔
دوستو آج کی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔